السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500ویں ولادت باسعادت کے موقع پر تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے یہ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی مناسبت سے کچھ خوبصورت محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہی محافل میں سے آج کی ایک محفل بھی آپ تمامی حضرات کے لیے نشر کی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین و مکرم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انوار احمدی کی روشنی میں۔ معزز ناظرین و مکرم سامعین، اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کے دربار کے آداب خود رب تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا، دنیا کے وزراء کو ہم نے دیکھا کہ ہر بادشاہ کے دربار کا ادب اس کے درباری سکھاتے ہیں، ہر منسٹر کے دربار کا ادب اس کے ہم نوا سکھاتے ہیں، لیکن یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس بارگاہ کا ادب خود خالق کائنات حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ کہیں پر رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کہیں پر رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ۔ کہیں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کہیں پر رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، دیگر بادشاہوں کے آداب ان کے درباری سکھاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے دربار کا ادب خود خالق کائنات لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کیسا ادب ہونا چاہیے۔ تو آج کا یہ جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عنوان آج ہم کو آپ تمامی حضرات کے سامنے اس کے حوالے سے کچھ گوشے گزار کرنے کی جو ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، محترم ناظرین کرام، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقط رسمی عمل نہیں، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کا ایمان اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی مکمل نہیں کرتا جب تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اس کے نزدیک تمام عالم سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اس کے دل میں، جب تک نبی کی محبت اس کے دل میں جاگودی نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو مکمل نہیں کرتا۔ معزز ناظرین کرام، اگر ارکان اسلام کو آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی رکن اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ نماز کو اگر آپ دیکھیں گے تو نماز دن میں 5 وقت میں اپنے اپنے اوقات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر نماز کو فرض قرار دیتا ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین کرام، اگر آپ روزے کو دیکھیں گے،
روزہ سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین کرام، اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھیں گے، زکوٰۃ تو ہر روز فرض نہیں ہوتی بلکہ سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیتا ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین کرام، اگر آپ حج کو دیکھیں گے، حج نہ دن میں ایک مرتبہ نہ سال میں ایک مرتبہ، بلکہ حج یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ پوری زندگی میں جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ جو ارکان اسلام ہے، یہ اپنے اپنے اوقات کے لحاظ سے مسلمانوں پر، مومنین و مومنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کرتا ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ یہ ایسا عمل ہے، تعظیم مصطفیٰ کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، تعظیم مصطفیٰ کے لیے کوئی سال کی قید نہیں، تعظیم مصطفیٰ کے لیے کوئی لمحے کی قید نہیں، بلکہ تعظیم مصطفیٰ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کے ہر لمحے میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر سانس لے تب بھی تعظیم مصطفیٰ ہونا چاہیے، سانس اگر باہر جا رہی ہے تو تب بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اسی تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان، جس کتاب کو نبی کے گنبد مبارکہ کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر سید شیخ الاسلام نے جس کتاب کو لکھا، اسی کتاب کے کچھ حوالے جات کے ساتھ میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سید شیخ الاسلام حضور سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، وہ بانی جامع نظامیہ حضور کا ادب لوگوں کو کس طرح سکھا رہے ہیں۔ قربان جائے سید شیخ الاسلام کی قلم پر آپ نے ایسا اب نبی کی شان ایسا لوگوں کے سامنے آپ نے بیان فرمائی، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانے کہ اگر کسی کو کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کا اگر کوئی شوق ہو رہا ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی اور کتاب آپ نہ پڑھے۔ اگر نبی کی محبت میں اگر آپ کو کمی کچھ نظر آ رہی ہے تو ہم کوئی اور کتاب نہیں بلکہ انوار احمدی کا آپ مطالعہ فرمائے، جس میں نبی کی محبت کو بتلایا گیا ہے، نبی کی تعظیم کو بتلایا گیا ہے، نبی کی توقیر کو بتلایا گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو بتلایا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت بانی جامع نظامیہ یہ جو آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے، آپ تھوڑا غور سے اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر اس آیت کے بعد فوری اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم روزہ ادا کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ دیا کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حج ادا کیا کرو، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے بعد جن کلمات کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اس کے بعد آخر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان کا ذکر تعظیم کے بعد، تعظیم کا ذکر اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد سب سے اول درجے میں جس کو رکھا وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو وہ لاکھ عبادت کر لے، جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو وہ لاکھ حج ادا کر لے، جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو وہ لاکھ اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، محترم ناظرین کرام، نہ اللہ اس کی نمازوں کو قبول کرے گا، نہ اللہ اس کے نیک کاموں کو قبول کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج و زکوٰۃ کو قبول فرمائے گا۔ تو تعظیم مصطفیٰ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میری محبت اس کی جان سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ،
اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو تب تک اس کا ایمان مکمل نہ ہوگا. چاہے وہ لاکھ عبادت کر لے، چاہے وہ لاکھ سجدے کر لے. عبد الرحمن نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، عبداللہ نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اگر مسلمان کہلوانا ہے، مومن سمجھ آنا ہے، اگر لوگوں کے سامنے اپنی مسلمانیت اور اپنی ایمان کو اگر آپ ظاہر کرنا ہے تو محترم ناظرین کرام لاکھ سجدے کر لے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ مصطفیٰ کریم سے آپ کی محبت، آپ سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی محبت نہ ہو جائے. تو محترم ناظرین کرام اسی محبت کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان اس آیت کے پیش نظر بہت ساری روایتوں کو آپ نے نقل فرمایا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو بخاری شریف میں بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے، مواہب لدنیہ میں صاحب مواہب لدنیہ اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں. اسی روایت کو سید شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ لکھتے ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ رقم تراز ہے کہ محترم حاضرین کرام یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کی تعظیم پر، نبی کی ادب پر، نبی کی توقیر پر وہ حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی یہ روایت کو حضرت شیخ الاسلام انوار احمدی میں نقل فرما رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے کفار مکہ کی جانب سے سفیر بن کر آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تھے، اور آ کر آپ کا کام یہ تھا کہ نبی اور نبی کے غلام ابھی فی الوقت ان کی حالت کیسی ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس ابھی فی الوقت کون سی کنڈیشن میں ہے. وہ سفیر کی حیثیت سے آئے، کچھ دن قیام کیا، قیام کرنے کے بعد جب واپس وہ مکہ گئے، مکہ جانے کے بعد مکے والوں سے کہا، تمام کفار مکہ سے آپ نے کہا کہ تم جس نبی سے جنگ لڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم تم کبھی اس محمد بن عبداللہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے، تم اس سے جنگ نہیں لڑ سکتے، نہ ان کو ہرا سکتے ہیں. اس کے بعد کفار مکہ پوچھنے لگے، ہم تو تم کو سفیر بنا کر بھیجے تھے، تم تو ناتھاں بن کر آئے ہو، ہم آپ کو سفیر بنائے تھے ان کی کمزوریاں بیان کرنے کے لیے، اب آپ تم یہاں پر آئے ہو تو ان کی شان میں ترانے ناپ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ آخر تم نے دیکھا کیا ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی بیان فرماتے ہیں کہ اے کفار مکہ سنو، میں بڑے بڑے بارگاہوں میں گیا، قیصر و کسریٰ کے محلات کو میں نے دیکھا، ان کے دربار کے درباریوں کے آداب کو میں نے دیکھا، قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات کا میں نے دورہ کیا. دنیا کا کوئی خطہ اس وقت ایسا نہیں جہاں پر بڑا بادشاہ ہو اور میں وہاں پر نہ گیا ہوں. میں تمام لوگوں کی، درباریوں کی تمام کے تمام چیزوں کو میں نے دیکھا، لیکن جیسا ادب، جیسی تعظیم، جیسی توقیر نبی کے صحابہ محمد بن عبداللہ کو میں نے کرتے دیکھا، ایسا ادب میں نے اور کسی کو کرتے نہیں دیکھا. اس کے بعد کفار مکہ پوچھنے لگے، آخر تم دیکھ کر کیا آئے ہو؟ آخر کون سی چیز دیکھ کر آئے ہو؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے دن وہاں پر رہا، حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے ذہن میں، آپ تمامی حضرات کے گوشے، آپ تمام کے نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی بیان فرماتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کی بارگاہ میں ایسے ادب کو دیکھا، اللہ اکبر. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے جسم مبارک سے مس ہوئے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. ایسا ادب، جس کو مل رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں پر لے رہا تھا، جس کو نہیں مل رہا تھا وہ جس کو مل گیا ان کے ہاتھوں سے مس کر کر اپنے جسم پر مل لے رہے تھے. تو ایک قطرہ بھی ان کا زمین پر وہ صحابہ گرنے نہیں دے رہے تھے. کاش زمین بھی یہ سوچ رہی تھی کہ نبی کے جسم مبارک سے مس ہوا اگر کوئی قطرہ
مجھ کو بھی مل جائے تو میں بھی اس سے فیض حاصل کروں. تو زمین رشک کر رہی تھی، زمین ترس رہی تھی کہ کاش کوئی قطرہ زمین پر گر جائے. لیکن وہ صحابہ نبی کی تعظیم میں، نبی کی توقیر میں ایسا ادب وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پر گر نہیں رہا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ ایسا ادب محمد بن عبداللہ کا کرتے میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنا لعاب دہن نکال کر زمین پر وہ پیش کرنا چاہتے تھے تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. اتنا ہی نہیں، آپ کے ناک مبارک سے ریش اگر جاری ہو رہی تھی، اس ریش مبارک کو بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. ایسا ادب کو میں نے دیکھا. اتنا ہی نہیں کہ جب محمد بن عبداللہ اگر کچھ کہتے تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سروں کو خم کر کر ایسے کھڑے میں نے دیکھا کہ جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے. اگر ہل جائیں تو پرندے اڑ کر چلے جائیں. تو اتنے ادب کو میں نے دیکھا. اور اگر کسی حکم فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے حکم کی تعمیل میں پیش قدمی کیا کر رہے تھے، آگے آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے. تو محترم ناظرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کر کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا وہ جب محبت کرتے تھے، ایسی محبت کہ نبی کے جسم سے مس ہوئے ایک ایک قطرے کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے. اتنا ہی نہیں، حضرت شیخ الاسلام آگے لکھتے ہیں انسان ہی نہیں بلکہ نبی کی تعظیم جو ہے، انسان تو انسان، جانور بھی نبی کی تعظیم کیا کرتے ہیں. جانور بھی، انسان تو تعظیم کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن جانور ہی کس طرح تعظیم کر رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بھی سیدی شیخ الاسلام حضرت بانی جامع نظامیہ انوار احمدی میں کوٹ کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول، انصاری صحابی رسول تھے، وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ہے جو بدک گیا ہے اور پاگل کتے جیسا وہ عمل کر رہا ہے، کوئی اگر قریب جاتا تو اس پر حملہ کر رہا ہے. یا رسول اللہ میرے پاس ہے ایک اونٹ، میں اسی اونٹ سے ہل چلاتا ہوں، اسی اونٹ سے زندگی گزارا کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے وہ اونٹ بدک گیا ہے میری زندگی مفلوج الحال ہو گئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم نوازی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں. تو وہ صحابی بھی جانتے تھے، دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر سب در بند ہو جاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا. وہ صحابی رسول کا ایمان تھا کہ اسی واسطے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے تمہارا اونٹ کہاں پر ہے؟ تو اس کے بعد وہ صحابی نے کہا کہ فلاں باغ میں میرا اونٹ موجود ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ موجود تھے. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جائیں گے تو آپ پر حملہ کرے گا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن اگر آپ پر اگر کوئی خروج بھی آئے تو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ آپ مت جائیں. حضور نے فرمایا تھوڑی دیر آپ انتظار کریے، میرے ساتھ چلیے، میں اندر جاؤں گا، تم تمامی حضرات جتنے بھی ہو وہ باغ کے باہر میرا انتظار کرنا. تو محترم حاضرین کرام، حدیث کے الفاظ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آپ باغ میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی اونٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جیسا جیسا آپ قریب جا رہے ہیں ادھر صحابہ پریشان ہو جا رہے ہیں، آخر اونٹ حملہ نہ کر دے. لیکن چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا، آسمان اس نظارے کو دیکھ رہا تھا. حضور جیسے ہی قریب آپ تشریف لے کر گئے، اللہ اکبر، جیسے ہی قریب جانا تھا وہ اونٹ دوڑ کر آ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرنے لگا. تو دیکھیے محترم ناظرین کرام، وہ اونٹ ہو کر
وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی تعظیم کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اونٹ کو کس نے سکھایا تھا کہ آداب اس طرح کرنی چاہیے؟ تو محترم حاضرین کرام، دنیا کی ہر شے، جن اشیاء کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس شے میں حضور کی محبت نہ ہو۔ دنیا کی ہر شے میں حضور کی محبت موجود ہے، تو تبھی وہ شے کامل سمجھی جائے گی۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ آگے آپ لکھتے ہیں یہی آیت مبارکہ کے پیش نظر کہ جس کو علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ در منصور میں لکھا، اسی روایت کو حضرت بانی جامع نظامیہ نقل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک میں روح کو ڈالا گیا، روح کو ڈالنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں سے اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ بسجود ہوئے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف فقط آپ کا ذہن لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد تمام ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ کیے، تو بظاہر سجدہ آدم کو کر رہے تھے، لیکن علماء نے لکھا بظاہر آدم کو سجدہ کر رہے تھے، لیکن سجدہ کرانا وہ اصل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں، اس لیے کہ آپ کا نور مبارک حضرت آدم کی پشت میں تھا، تو وہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو دیکھیے انسان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، تعظیم، توقیر کرتے ہیں، جانور بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اتنا ہی نہیں، آگے بیان کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو آگ نے آپ کا بال بھی بیکا نہیں کیا، ذرہ برابر بھی آپ کو فرق نہیں آیا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن آگ میں رہے، لیکن آگ نے آپ پر اپنا کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں، جس کو حضرت بانی جامعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ نے ذرہ برابر بھی جب کچھ اپنا اثر آگ نے حضرت ابراہیم پر نہ کیا، تو وجہ یہی تھی کہ حضرت ابراہیم کی پشت میں نبی کا نور مبارک موجود تھا۔ تو نبی کا نور جس پشت میں رہا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو عزتوں کی مسندوں پر اللہ رب العزت نے بٹھایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ آگ بھی جانتی تھی وہ یہاں پر حضرت ابراہیم کی پشت میں نبی کا نور ہے، تو آگ بھی نبی کی تعظیم میں اپنے سروں کو جھکا کر ٹھنڈی اور گلے گلزار کی طرح آگ ہو گئی۔ اسی طرح معزز ناظرین کرام، جب طوفان نوح آیا، حضرت بانی جامعہ لکھتے ہیں طوفان نوح کے موقع پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تمام چاہنے والے سب کے سب جس کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی تمام کو محفوظ رکھا، باقی جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب فنا ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس کشتی میں آپ سوار تھے اور آپ کے ماننے والے جس کشتی میں سوار تھے، اللہ رب العزت ان تمام کو محفوظ رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو عظیم طوفان آیا تھا ذرہ برابر بھی آپ کو دھکا نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حضرت نوح کی پشت میں نبی کا نور مبارک چمک رہا تھا، اور نبی کی تعظیم کے خاطر وہ پانی جو اپنا کام اس لوگوں کو ڈبانا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی بھی جانتا تھا نبی کی تعظیم اور نبی کی توقیر کیسی کرنی چاہیے۔ اسی طرح معزز ناظرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب، میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس بارگاہ کا ادب خالق کائنات لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اس پر حضرت بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جن کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوا کرتی تھی، وہ تھوڑا
बुलंद आवाज से बात कर रहे थे। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, अल्लाह अकबर, साहबी का अदब देखिए, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना छोड़ दिए, अल्लाह अकबर, नबी की बारगाह में हाजिर होना छोड़ दिए और अपने घर में, अपने महल्लों में वो सहाबी रसूल गिरिया वो जारी किया करते थे, बेइंतहा रोया करते थे। जब आप ठाटे मारते हुए रोया करते थे कि अल्लाह ने मेरे अमाल को अकारत कर दिया, अल्लाह ने मेरे अमाल को हफ्त कर दिया, ऐसा इश्क रसूल था। जब इसको सहाबा ने सुना, सुनकर जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे फकत इस वास्ते मुलाकात नहीं कर रहे हैं, शायद उन्हीं के लिए अल्लाह ने उस आयत को नाजिल फरमाया है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम साहबा से फरमाते हैं, जाओ उनको खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तो तुम तो जन्नती हो, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया। इसी तरह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, हजरत उमर बिन खत्ताब, वो उमर बिन खत्ताब, अरे जिनके जलाल का आलम ये था कि जिस रास्ते से आप गुजरा करते थे, शैतान उस रास्ते से अपना रास्ता नाप लिया करता था। वो फारूक आजम के अदब का मामला देखिए, ईमान लाने से पहले सबसे कट्टर दुश्मन थे, लेकिन ईमान लाए हैं तो ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आशिक हुए। ये आयत नाजिल होने के बाद फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिस तरह हम एक दूसरे से सरगोशी करते हैं, कान में बात करते हैं, ऐसा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के नाजिल होने के बाद बात करने लगे। हुजूर की महफिल में बैठा करते थे, इतना आवाज को पस्त रखा करते थे सहाबा, और एक मर्तबा हजरत उमर से कहा करते थे कि उमर थोड़ा और एक मर्तबा फरमाए। ऐसा अदब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। तो देखिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फकत कौल के जरिए नहीं, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी से अदब बल्कि फेली तौर पर कर कर बतलाया करते थे, जिस तरह फारूक आजम। इसी तरह हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, इस रिवायत को भी हजरत बानी जामिया कोट करते हैं कि जिस वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दो कबीलों के दरमियान सुलह करने के लिए एक मर्तबा तशरीफ लेकर गए, आने में कुछ ताकीर हुई, मुअज्जिन रसूल बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर से इजाजत तलब कर रहे हैं कि आप अगर हुक्म फरमा दें तो अकामत दूं, नमाज का वक्त हो रहा है। तो उसके बाद कुछ देर इंतजार किया गया, मफ़हूम हदीस आपके गोशे गुजार कर रहा हो। उसके बाद मुअज्जिन रसूल ने अकामत दी, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत के मुसल्ले पर आप फायज हो गए, आप नमाज अदा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस कबीले आप तशरीफ लेकर गए थे, वो कबीले से आप वापस आ रहे हैं। अब वापस जैसे ही आ गए हैं कि वो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ठाटे मारता हुआ समंदर मस्जिद नबवी में मौजूद है, और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जैसा ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो वो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपनी सफ़ों को चीरते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता हमवार फरमा रहे हैं, रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम करीब तशरीफ लेकर गए, आप भी रकात बांध कर नमाज हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में आपने भी शुरू कर दिया। उसके बाद सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इधर हथेली बजाने लगे। सिद्दीक अकबर समझ गए कि अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। कुछ नमाज मुकम्मल हुई थी, कुछ और बाकी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज ही की हालत में पीछे हटने लगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे हैं कि अय अबू बकर नमाज को मुकम्मल करो। हजरत अबू बकर फिर पीछे हट गए, हुजूर आगे आप तशरीफ लेकर गए, नमाज खत्म हो गई। नमाज खत्म होने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर से फरमाते हैं, अय अबू बकर क्या माजरा है,
میں نے تو تم سے کہا تھا کہ نماز کو مکمل کرو، تم نے نماز کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق وہ جو عاشق رسول تھے، عاشق رسول میں اگر جب کسی کا نام لیا جائے گا تو سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آئے گا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پر آپ نماز ادا فرمائے، میرے میں یہ مجال نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں نماز ادا کروں۔ تو دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی تعظیم میں مبالغہ کرنا یہی ایمان کی علامت ہے۔ اگر نبی کی تعظیم میں اگر مبالغہ نہ کرے تو یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ نبی کی تعظیم میں مبالغہ کرے اور نبی کی تعظیم میں حد سے زیادہ آپ کی تعریف کرے تو یہی ایمان کی علامت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آخر کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ تو علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قلم توڑ دیا، کہنا ہے تو یہ کہو، دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قلم توڑ دیا، آپ نے بیان فرمایا یہ مت کہو کہ جس طرح یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے نبی کے لیے کہا تھا، اس کے بعد جو چاہے کہو آپ کہہ سکتے ہیں، خالق کا بندہ، آپ کا مخلوق کا آقا کہو آپ کو۔ تو محترم ناظرین کرام، نبی پاک علیہ السلام کے ادب، آپ کے بارگاہ کا ادب خالق کائنات خود بتلا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ نے اور بہت سارے احادیث مبارکہ کو، حضرت انوار احمدی میں آپ نے اور بہت سارے احادیث مبارکہ کو اس کے پیش نظر آپ نے جمع فرمایا۔ تو محترم ناظرین کرام، تعظیم مصطفیٰ یہ فقط رسمی عمل نہیں ہے، بلکہ تعظیم مصطفیٰ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم مومن نہیں کہلائے جائیں گے۔ اگر آپ چاہے کتنی ہی عبادات کر لو، کتنی ہی سجدے کر لو، جس کے دل میں نبی کی تعظیم نہ ہو، ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، جس کو رب تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ ایسے بے شہا احادیث مبارکہ رب تبارک و تعالی نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہ پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عملی زندگی میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم نبی کی تعظیم ہم تمام کو عطا فرما۔ مولا نبی سے محبت، نبی کی اصحاب سے محبت، نبی کی آل سے محبت، ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری ہر چیز سے، آپ کے اصحاب سے، آپ کے آل سے اور آپ سے ہماری محبت عطا فرما مولا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔